بتا رہا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر، دنیا اسلام کے مقبول ترین لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور حملے کے بعد اس کو مذہبی رنگ دیا گیا۔ مذہبی رنگ دینا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اس نون لیگ کے کچھ لیڈر جو لطیف اور اے بی سی، مریم اورنگزیب، جن کی اپنے گھروں میں کوئی وقت نہیں ہے، وہ بھی ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں، جن کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا، دوسری دفعہ سالن منگن تے کوئی نہیں دینا، وہ بھی آ کے ٹی وی پہ لیڈر بنے ہوئے۔ انہوں نے پہلے ایک گراؤنڈ بنائی جان کے، اور پی ٹی وی اس میں ملوث تھا۔ پی ٹی وی نے رول پلے کیا اور انہوں نے یہ کیا کہ ایک سائیڈ کے اوپر یہ اپنا پلان کر رہے تھے اور دوسری سائیڈ کے اوپر انہوں نے خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا وہ دوسرا پلان تھا، اور پھر اس کو موقع پہ مارنے کا بھی پلان تھا۔ ہم تو کنٹینر پہ موجود تھے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ جو خان صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں بننا چاہیے، یہ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ایک جائز مطالبہ ہے، جو ہماری آنریبل کورٹ سے، عدلیہ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے۔ دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے اندر دو سیاسی جماعتیں جو ہیں اس سٹیٹس کو چیلنج کیا ہے۔ اس چیلنج کرنے کے نتیجے میں خان صاحب کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں۔ جب بھی آپ کسی سٹیٹس کو مافیاز کو، یہ سارے مافیاز ہیں، یہ 13 جماعتیں نہیں ہیں، یہ 13 مافیاز ہیں، اور ان مافیاز کے 2 لیڈر ہیں، 3 لیڈر بیسیکلی، نواز گروپ، زرداری گروپ، فضل الرحمان گروپ، یہ 3 گروپ ہیں، باقی تو چھوٹے چھوٹے مشندر ہیں ان کے۔ یہ تینوں مافیا کے بڑے گینگسٹر ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستانی سیاست کو گندا کیا ہے۔ پاکستانی سیاست کے اندر پیسے کا رواج، رشوت کا رواج، ججوں کو ڈرانا دھمکانا، بیوروکریسی کو ڈرانا دھمکانا، کیسز بنانا، یہ ان مافیا کا کام رہا ہے۔ یہ تاریخ کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ کئی صحافیوں نے ان کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بھی کتابیں لکھی ہیں کہ بندوں کو کس طرح سے مار دیتے ہیں، کس طرح سے دنیا سے آگے بھیج دیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، ان کی فیملیز کو کیا کرتے ہیں، ججوں کو کیسے فون کرتے ہیں، کیسے رشوت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ یہ 85 سے جب سیاست شروع ہوئی تو اس کے اندر گند کا جو پہلا سربراہ ہے وہ نواز شریف ہے، دوسرا گند کا سربراہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھی، اور جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں زرداری صاحب۔ یہ ایک مافیا ہے، یہ نہیں چاہتا پاکستان ٹھیک ہو، کیونکہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ ان کا ایک تعلق ہے کہ ہم نے یہاں پہ حق حکمرانی جتانا ہے، باقی سارا کچھ ملک سے باہر رکھنا ہے اور انجوائے کرنا ہے، موجیں کرنی ہے۔ میں نے پہلے بھی پچھلے دنوں اسمبلی کے اندر بات کی کہ ان کا تو ہے ہی کچھ نہیں پاکستان کے اندر۔ آج یہ حکومت میں زیادہ دیر کیوں رہا؟ انہیں پتا ہے نیچے گراؤنڈ کے ان کے پاؤں نہیں ہے، پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے، پبلک رول گئی ہے، مر گئی ہے، کھپ گئی ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، لیکن ان کا کاروبار تو چل رہا ہے نا۔ ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، کیسز کے اندر جو 1100 ارب روپیہ تھا وہ تو سیدھا ہو گیا ہے نا، نئے سرے سے پاک صاف تو ہو گئے ہیں نا۔ ادارے کیوں خاموش ہیں؟ کتنی بڑی ڈکیتی ہوگی پاکستان کے ساتھ، 22 کروڑ عوام کے ساتھ، لیکن سارے چپ ہیں۔ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ غریب عوام کا پیسہ ہے۔ عام غریب آدمی جو ریڑی لگاتا ہے، جو اینٹیں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، وہ انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے۔ کھانے پینے کی چیز گھر لے کر آئے گا، پہلے ٹیکس دے کر آئے گا، پھر گھر آئے گا۔ وہ گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے، کوئی بسکٹ لے آئے، کوئی بوتل لے آئے، مشروب لے آئے، پہلے ٹیکس دے گا، پہلے وہ ٹیکس دے گا، پھر گھر آئے گا۔ اور اینٹیں اٹھانے والا بھی تو یہ ان کے پیسے تھے، یہ 1100 ارب روپیہ ان کا تھا۔
یہ جو منی لانڈرنگ میں پیسے گئے آئے سارا کچھ ہوا ہے، کس کا پیسہ ہے؟ یہ ساری کک بیکس کس کی ہیں؟ یہ عوام کی پیسے سے۔ سو اس مافیا کو چیلنج کرنا صرف ایک بندہ چیلنج کر سکتا تھا پاکستان نے، جس نے کیا، جس نے 26 سال چیلنج کیا ہے، اور 26 سال سے وہ بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے، انصاف کی اور کرپشن سے پاک معاشرے کی پاکستان کی، دو باتیں کر رہا ہے وہ، اور دو باتیں ان کو سوٹ نہیں کرتی۔ تو جب سوٹ نہیں کرتی سٹیٹس کو والوں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بندہ مائنس کرتے ہیں۔ یہ کوئی عمران خان پہلا بندہ مائنس نہیں کرنے لگے، انہوں نے اس سے پہلے کئیوں کو مائنس کیا ہے، کئیوں کو ویڈیو کے چکر میں کیا، کئیوں کو آڈیو کے چکر میں کیا، کئیوں کو ویسے چکر میں کیا، کئیوں کو مائنس کیا۔ عمران خان وہ پاکستان کا باوقار لیڈر ہے کہ جس نے یو این او کے اندر بھی پاکستان کا نام، اسلام کا نام، اسلام کی سربلندی کے لیے جو بات کی ہے، اسلام کے لیے بات کی ہے، کسی لیڈر نے آج تک بات کی، وہ واحد لیڈر ہے۔ ان کو عمران خان کی پاپولیرٹی سے خوف آتا ہے، ڈرتے ہیں، اور ڈر یہ لگ رہا ہے جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ 3/4 کا کلین سویپ ہے۔ یہ گھوڑے کا میدان آ جائیں، اب انہوں نے کیا کرنا ہے، پلان کیا؟ ایک تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ آنریبل عدلیہ سے گزارش ہے کہ پلیز اس میٹر کو دیکھا جائے، اور فوری طور پر جو چیئرمین صاحب نے کل باتیں کی عمران خان صاحب نے، وہ سننے والی باتیں ہیں کہ ملک کا سب سے پاپولر لیڈر، اور ایف آئی آر نہیں اس کی ہو رہی، ملک کا سب سے پاپولر لیڈر صرف پاکستان میں پاپولر نہیں ہے، الحمدللہ میرا لیڈر دنیا میں پاکستان کی بھی پہچان ہے، الحمدللہ ویسا لیڈر ہے۔ دوسری بات کہ جو فرینزک کے جو ریزلٹس آنے ہیں، جو تعاون ہونا ہے، اگر ادارے نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ فیڈرل حکومت کیا کر رہی ہے؟ اپنے روزانہ کے 4-5 بندے بٹھا کے پریس کانفرنس کر رہی ہے، ہم 20 کر سکتے ہیں۔ دوسری جو اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ جو حکومت چینج کرنے کا ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے کہ ہم حکومت چینج کر دیں، یہ سارا پلان بنا کے آئے ہوئے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں انویل ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا، سب کی کرتوت، سب کی حرکات، سب کے معاملات، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور میں پھر کہوں گا، تاریخ جب لکھی جائے گی تو وہ پھر ہر ایک کے کردار کو لکھے گی، ہر ایک کے کردار۔ یہ جو کیسز ختم ہوئے، یہ جو سارے اشتہاری ملک کے اندر آ رہے ہیں، مزید اشتہاری وہ آ رہے ہیں جنہیں جیل میں جانا چاہیے، وہ سارے باہر جا کے بیٹھے ہوئے تھے، اب واپس آئیں گے، سارا کچھ ہوگا، فیلڈنگ لگائیں گے، تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ہر ایم پی اے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو عمران خان کی کال ہے اس کے اوپر لبیک کرے گا۔ بہت شکریہ۔